بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ طٰہٰ، نمبر 20۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ طٰہٰ، نمبر 20، مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، یا اے مخاطب رسول۔ آیت نمبر 2۔ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تجھ پر زندگی بار گراں بن جائے۔ اس پر عمل کرنے سے تو آسانیاں اور خوشگواریاں ملتی ہیں۔ لتشقى کے معنی ہیں بار گراں اور سعادتوں سے محروم رہ جانا۔ اس لفظ کے دونوں معنی ہوتے ہیں، یعنی محرومی یا سخت مشقتوں میں پڑ جانا۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہوتی ہیں۔ تفصیل کے اعتبار سے لتشقى بہت وسیع المعانی لفظ ہے۔ اس لفظ میں بے شمار چیزوں سے محرومی اور بڑی تکلیف دہ جگر پاش مشقتیں شامل ہیں۔ قرآنی زندگی میں آسانیاں اور خوشگواریاں ملتی ہیں، جبکہ اس کی الٹ زندگی لتشقى ہوتی ہے۔ آدم کی جنت کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ نہ تمہیں روٹی کی فکر ستاتی تھی نہ کپڑے کی۔ سورہ 20 آیت نمبر 118۔ آدم کی جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ نوع انسانی امت واحدہ تھی۔ اس میں ابھی انسانیت فرقہ فرقہ، گروہ گروہ اور شاخ در شاخ نہ ہوئی تھی۔ خدا نے بنی نوع انسان کو کہا یہ تھا کہ تم درخت کے قریب نہ جانا۔ ایسا کہنے سے مراد یہ تھی کہ اگر تم نے مشاجرت یعنی اختلافات کی راہ اختیار کی تو پھر تم محرومی کا شکار ہو جاؤ گے اور جگر پاش مشقتوں میں پڑ جاؤ گے۔ آدم کی جنت میں کوئی مخصوص درخت نہیں تھا جس سے بنی نوع انسانی کو خدا نے منع فرمایا تھا، بلکہ تمثیلاً کہا گیا تھا کہ درخت کے تنے کی مانند یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ امت واحدہ بن کر رہتے رہنا۔ درخت کی شاخوں کی مانند منتشر اور بکھر نہ جانا، یہی شجر کے بنیادی معنی ہیں۔ بقول تاج العروس، عرب ہر اس چیز کو جو ابتدا میں مجتمع ہو کر پھر کسی وجہ سے متفرق ہو جائے شجر کہتے ہیں۔ ابتدا میں انسانیت امت واحدہ تھی۔ سورہ 10 آیت نمبر 19۔ اس کے بعد مفاد پرستی کے جذبات ابھرے، میری اور تیری کا سوال پیدا ہوا، جس سے انسان شاخ در شاخ، فرقہ فرقہ، گروہ گروہ ہو کر مشاجرت کا شکار ہوئے۔ انسان سے کہا یہ گیا تھا کہ اپنے مفاد پرستی کے جذبات شیطان سے مغلوب نہ ہو جانا، ورنہ وہ تمہیں شاخ در شاخ، فرقہ فرقہ، گروہ گروہ کر کے اس جنتی زندگی سے نکال باہر کرے گا اور تم فتشقى میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ سورہ 20 آیت نمبر 117۔ ایک دوسری جگہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ سورہ 20 آیت نمبر 123۔ جو میری رہنمائی کا اتباع کرے گا تو اس کی محنتیں رائیگاں نہیں جائیں گی اور نہ ہی وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ کر مشقتوں میں پڑے گا۔ تشقیٰ کی کیفیت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ سورہ 20 آیت نمبر 124۔ جو ہمارے قوانین سے آراز برتے گا اس کی روزی تنگ ہو جائے گی اور وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا میں تو لتشقى کی کیفیت ہوگی، لیکن بعد میں یہ کیفیت ختم ہو جائے گی اور تمہیں کامیابی ملے گی۔ سورہ 94 آیات 1 تا 6۔ کیونکہ قرآن تو زندگی کی کامرانیاں اور خوشگواریاں عطا کرنے والا ضابطہ ہے۔ سورہ 20 آیت 118، سورہ 20 آیت 123، 124۔ اگر آج ہم مسلمان لتشقى کی کیفیت میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ إلا تذكرة لمن يخشى، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ جو شخص ڈرتا ہو کہ وہ کہیں زندگی کی شادابیوں سے محروم نہ رہ جائے تو ایسے شخص کے لیے یہ اقبال مندیوں اور سرفرازیوں کا موجب بنے گا۔ یخشا، جسے ہم خشیت باری تعالیٰ کہتے ہیں،
وہ یہ نہیں ہے کہ خدا کے ڈر سے بیٹھے کانپ رہے ہوں، آوازوں کے ساتھ رو رہے ہوں۔ ڈر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ خشیت میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا تو کہیں اب ایسا نہ ہو جائے، تشکا نہ ہو جائے۔ خشیت وہ احساس ہے جس میں ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر قرآن کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو تشکا ہو جائے گا۔ جسے احساس ہو کہ قرآن کے مطابق زندگی بسر نہ کی تو روزی تنگ ہو جائے گی، محرومی ہو جائے گی، سخت مشقتوں میں پڑنا پڑے گا، تو اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ قرآن کے خلاف زندگی بسر کرے۔ وہ تو قرآن کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تذکرتاً، قرآنی ذکر کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت ذکر کے معنی شرف و مجد، تکریم، عزت اور سرفرازیاں بھی ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ ہے کہ لقد انزلنا علیکم کتابا فیہ ذکرکم، سورہ 21 آیت نمبر 10۔ یقیناً جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اس میں خود تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی اے رسول یہ قرآن تو تیری قوم اور جو بھی تشکا کی خشیت کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو انہیں شرف و مجد، تکریم، عزت اور سرفرازیاں نصیب ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 4۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ قرآن اس خدا کی طرف سے رفتہ رفتہ بتدریج نازل ہوا ہے جس نے کائنات کی پستیوں اور بلند ترین بہنائیوں کو پیدا کیا ہے۔ سما سر سے اوپر یعنی بلندی، اور ارض پستی یعنی جو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے۔ پستی کی جہت سے عام عوام جو لیڈروں سے کمزور و ناتواں ہوں ان کو بھی کہتے ہیں۔ زمین ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اس لیے اس کو ارض کہتے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ الرحمن علی العرش استوى، جس کے قبضہ قدرت میں توازن کے ساتھ کائنات کا پورا کنٹرول ہے وہ خدائے رحمان ہے۔ استوا جو کبھی نہ ڈولے نہ ڈگمگائے یعنی توازن بدوش ہو، بیلنسڈ ہو۔ العرش سنگھاسن یعنی اقتدار کا مقام جسے ہمارے ہاں تخت کہتے ہیں۔ تخت سے مراد کوئی لکڑی کا تخت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اقتدار و اختیار کا وہ مرکزی کنٹرول ہے جو کبھی نہ ڈولے، توازن بدوش ہو۔ الرحمن رحمتوں کو ہنگامی انداز میں بانٹنے والا، بلا مزد و معاوضہ انتظ ضرورت اور بقدر ضرورت سامان نشو و نما ہنگامی طور پر دے کر اس قابل بنا دینے والا کہ پھر تم خود کما سکو۔ یہاں رحمان کہا ہے، رحیم نہیں کہا ہے۔ رحیم یعنی رحیمیت کی صفت وہ ہوتی ہے جو مسلسل چلتی جائے، جس میں سامان نشو و نما بلا مزد و معاوضہ ملتا چلا جائے اور بر وقت اور بقدر ضرورت ملتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان کے اختیار میں نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں رحمانیت کی بات ہے، یعنی وہ یکلک، یکبارگی، سامان نشو و نما دے گا، اور جب بچپن سے آگے چلو گے تو سامان تو وہ سارا بہم پہنچائے گا لیکن پھر اس کے بعد تمہیں خود ہی اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ رحم مادر میں صفت رحیمیت کے تحت نشو و نما ہوتی ہے اور رحم مادر سے باہر نشو و نما صفت رحمانیت کے تحت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 6۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، جو کچھ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور جو کچھ پستیوں زمین کی گہرائیوں میں ہے، وہ تمام کے تمام خدا کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے مصروف تغوطات ہیں۔ لہو اسی کے لیے یعنی خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ما تحت الثری، زمین کھودی جائے تو جہاں ذرا سی گیلی مٹی آئے اسے ارض سرا کہتے ہیں۔ صحرا میں سرا تو کافی نیچے نکلتا ہوگا۔ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ زمین کا سب سے نچلا درجہ وہی ہوتا ہے جہاں سے پانی نکل آئے۔ ارب مٹی کے نیچے انتہائی گہرائی کو سرا کہتے ہیں۔ اس قسم کا ہمگیر اور مکمل کنٹرول خدا نے اس لیے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے کہ کائنات کی ہر شے کو سامان نشو و نما ملتا رہے، سورہ 1 آیت نمبر 2، اور ہر عمل کا صحیح نتیجہ مرتب ہوتا رہے، سورہ 45 آیت نمبر 22۔ آیت نمبر 7۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، خواہ کوئی بات پکار کر کہے یا چپکے سے اس کے نزدیک یکساں ہے کیونکہ وہ اعلانیہ اور پوشیدہ ہر شے کو جانتا ہے۔ السر و اخفا، پہلے سر ہے اور پھر اخفا، سر بھید اور راز کو کہتے ہیں، خفا سر یعنی راز سے بھی آگے کی چیز ہے۔ راز میں تو آپ کسی کو ہم راز بنا ہی لیتے ہیں تو اس طرح بات زبان پر آ ہی جاتی ہے، خواہ وہ مستور ہی کیوں نہ ہو، خواہ آپ اس پر باہر سے پردہ ڈالے ہوئے ہوں، لیکن خدا وہ تک بھی جانتا ہے جو اخفا ہے، یعنی جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں تو گزرے لیکن زبان تک ابھی نہ آئی ہو۔ انسان کی انتہا تو بس سر تک ہی بات کہہ سکتا تھا، اخفا کی بات تو خدا ہی
ہی کر سکتا تھا۔ آیت نمبر 8۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں تمام اقتدار اور اختیار اسی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صاحب اقتدار ہستی نہیں ہے۔ اس کی تمام صفات جو قرآن میں مذکور ہیں انتہائی حسن و توازن کے ساتھ اس کی ذات کے مختلف پرتو ہیں۔ آیت نمبر 9۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى۔ کامیابی دیکھنے کے لیے تمہیں موسیٰ کی سرگزشت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ انقلاب کی داستانوں میں آویزش حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون خاص اہمیت رکھتی ہے، اور اسی کے پیش نظر قرآن کریم نے اس کا ذکر بڑے تکرار اور تسلسل سے مختلف مقامات پر کیا ہے، کہیں تفصیل سے اور کہیں اجمالاً۔ یہ انقلاب بڑا ہی جامع قسم کا تھا، اسی لیے قرآن نے اس کا ذکر نسبتاً زیادہ تفصیل سے کیا ہے۔ آیت نمبر 10۔ إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں تاکہ میں وہاں سے تمہارے لیے آگ کا انگارہ لے آؤں، یا شاید وہاں کسی انسان سے مجھے راستے کا پتہ نشان مل جائے۔ آیت اپنے پیچھے حقیقت کا پتہ نشان دے رہی ہوتی ہے۔ سردیوں کا زمانہ ہے، جنگل ہے، رات کی تاریکی ہے، تو قرآن یہاں سے بات شروع کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑی پر آگ دیکھی۔ یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں، نشانی کو عربی زبان میں آیت کہتے ہیں، جو کسی اور حقیقت کی نشانی یا علامت ہوتی ہے۔ مثلا آگ اس بات کی آیت یا نشانی یا علامت ہے کہ وہاں کوئی انسان ہوگا، کیونکہ انسان کے علاوہ اور کوئی مخلوق آگ جلا نہیں سکتی۔ یا صحرا میں پرندہ نظر آئے تو یہ اس امر کی نشانی ہے کہ آس پاس پانی ہے، یا صحرا میں کتے کی آواز آئے تو یہ آس پاس بستی کی علامت ہے، لہٰذا آیت کسی حقیقت کی علامت بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں تاکہ تم تاپو، اور اگر انسان وہاں مل گیا تو شاید اس سے راستہ بھی معلوم ہو سکے۔ رائی اور رعایا کا تعلق۔ قتل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے تو مدین پہنچے، جہاں زندگی کے 12 سال بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چرا کر رائی اور رعایا کے تعلق کو سمجھا۔ سورہ 20 آیت نمبر 40۔ یہ تجربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہایت ضروری تھا۔ ہمارے ہاں یا عربی زبان میں بھی رعیت اور رعایا کا لفظ اسی اعتبار سے ہے کہ حاکم کو رائی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں رائی گڈریے کو کہتے ہیں جو بکریاں چراتا ہے۔ اس لفظ سے معلوم ہوا کہ رائی اور رعایا کا تعلق استبداد اور محکومیت کا تعلق نہیں ہوتا۔ کوئی رائی یا گڈریا اپنی بکریوں کو اپنے ہاتھوں ہلاک نہیں کرتا، وہ اکثر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھیڑ بکریوں کو ہر قسم کی ہلاکت اور نقصان سے بچاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔ بھیڑ یا بکریاں غلط راستے پر چلتی ہیں تو انہیں سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ ایک رائی اسی وقت رائی کہلا سکتا ہے جب وہ اپنے مویشیوں یا رعایا کی حفاظت اور پرورش کرے۔ یہ ہے رائی یعنی حاکم اور رعایا کا آپس میں تعلق۔ عقل کا طریق قیاسی ہوتا ہے۔ عقل علامات کے ذریعے قیاس سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو قیاس کیا کہ وہاں کوئی انسان ہوگا، اور دوسرا قیاس یہ کیا کہ شاید وہ راستہ بتا دے۔ یہ قیاس، یہ منطق، لاجک، یہ ظن، یہ تخمین سب شاید کتابیں میں آتے ہیں۔ یہ عقل کا حقیقت تک پہنچنے کا طریقہ ہے، لیکن قیاس غلط بھی تو ہو سکتا ہے کہ آگ روشن کرنے والا وہاں سے کہیں چلا گیا ہو اور آگ سلگتی یا بھڑکتی رہ گئی ہو تو قیاس غلط ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی انسان وہاں ہے بھی تو ممکن ہے کہ وہ راستہ بتانے کے قابل ہے بھی یا نہیں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسان کی موجودگی اور راستے کا پتہ نشان کو شاید کے ساتھ ذکر کیا، جبکہ آگ لانے کو یقینی انداز میں کہا۔ عقل کا طریق تجرباتی، ٹرائل اینڈ ایرر یعنی صحیح و خطا ہوتا ہے۔ عقل اپنے تجرباتی طریق سے ناکامیوں اور نامرادیوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ مثلا ایک فارمولہ لیا، صدیوں اس پر عمل کے بعد معلوم ہوا کہ غلط تھا، پھر دوسرا فارمولہ لیا، صدیوں آگ اور خون کی خندقیں پھاندی، اس کے بعد جا کے معلوم ہوا کہ یہ بھی غلط ہے، اور اسی طرح عقل اپنے تجربات کرتی چلی جاتی ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عقل کے تجرباتی طریق کو ہی استعمال کر رہے تھے کہ شاید مجھے وہاں انسان مل جائے اور شاید مجھے وہ راستہ بتا دے۔ آیت نمبر 11۔ فلما أتاها نودي يا موسى
جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچا تو ایک آواز آئی، اے موسیٰ۔ ایک آواز آئی، کیا وہ آواز ہم انسانوں جیسی تھی یا وہ الوحی تھی جس کے متعلق غیر اجنبی جان نہیں سکتا؟ نودیہ سورہ 20 آیت نمبر 11۔ ایک آواز آئی، یہ آواز در حقیقت وہی تھی جس کی کیفیت و ماہیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک آواز آئی کو اپنی زبان میں آواز آئی نہ سمجھ لینا کہ جیسے ایک انسان کی آواز ہوتی ہے۔ آواز کے لیے کسی واسطے، کسی میٹیریل، کسی مادی یا طبعی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آواز کے نکلنے اور آواز کے دوسرے کان تک پہنچنے کے لیے بھی اگر راستے میں کہیں خلا ہو جائے، یہ ایئر ہوا نہ ہو تو کسی کی آواز دوسرے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کے گلے کا وتر صوت وائسل کارڈ خراب یا ناقص ہو جائے تو کوئی اپنی آواز نہیں نکال سکتا۔ یہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں تو خدا کی آواز طبعی نہیں ہو سکتی۔ وہی کے معنی ہے تیز اشارہ، اور اشارے میں آواز نہیں ہوتی، اور اشارہ بھی لطیف اور تیز۔ لفظ وہی سے پہلے الف لام لگ جائے تو الوحی قرآن کریم کی ایک اصطلاح بن جاتی ہے جس کے وہ معنی لینے ہوں گے جو قرآن اس لفظ کے بتاتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کے عام کلامی کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے جیسے دو انسان آپس میں آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں۔ آمنے سامنے نہ صحیح، پس پردہ ہی صحیح، لیکن ہمارے ذہن میں تصور آواز ہی کا آتا ہے کہ آواز آئی۔ جب ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح کا کلام ہمارے ذہن میں آتا ہے جیسے انسان آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور عربوں کے ہاں وہی کے وہ معنی فراموش کر دیتے ہیں جن کے لیے انہوں نے یہ لفظ وضع کیا تھا۔ خدا سے نبی کی ہم کلامی کو کوئی غیر اجنبی جان ہی نہیں سکتا، اور نہ کوئی نبی سے انسانوں کو سمجھا سکتا تھا۔ قرآن نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ علم خداوندی براہ راست قلب نبی میں الفاظ کے ساتھ القا کر دیا جاتا تھا۔ یہ ہے خدا کا براہ راست علم جسے وحی کہا جاتا ہے، اور جس کو عطا کیا جاتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں۔ عقل کا طریق تجرباتی اور قیاسی ہوتا ہے، جبکہ وحی کے ذریعے حقائق ایک نبی پر بغیر محنت و کاوش کے خود منکشف ہوتے ہیں۔ سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد اب ہم کلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سورہ 6 آیت 115۔ اگر ایک نبی کو کچھ عرصہ کے لیے وحی نہیں آتی تھی تو وہ نبی بھی خدا سے نہیں پوچھ سکتا تھا کہ اتنے عرصے سے وحی کیوں نہیں آئی۔ ایک نبی کی استطاعت میں نہیں تھا کہ وہ خود خدا سے کہے کہ مجھ سے بات کرو۔ علم خداوندی الفاظ میں ڈھل جانے کے بعد عالم خلق کی شے ہو گیا تو اس کے بعد ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ نودی کا ترجمہ کرنے کے لیے انسانوں کے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کا ترجمہ ایک آواز آئی کرتے ہیں، لیکن خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہماری طرح کی کوئی آواز نہیں دی تھی۔ آواز یہ تھی کہ میں تیرا رب ہوں۔ غیر محسوس خدا کی محسوس آواز کس طرح محسوس بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان تک پہنچی، یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آواز بہرحال محسوس تھی، تبھی تو محسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محسوس کانوں نے آواز سنی۔ آیت نمبر 12۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی۔ یہ تو میں تیرا رب ہوں، تو اب اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں تیرے لیے عقل کے تجرباتی اور قیاسی طریق کی طویل مسافتیں لپیٹ دی گئی ہیں، اور اس کی جگہ وحی کا مقدس راستہ کھول دیا گیا ہے جہاں حقائق از خود منکشف ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اب عقل کے لمبے لمبے سفر طے کرنے کی بجائے تو اپنے جوتے اتار کر اطمینان سے بیٹھ جا۔ تلاش حقیقت کا دور اب ختم ہو گیا ہے۔ سورہ نواسی آیت نمبر 16۔ انی انا ربکا سورہ 20 آیت نمبر 12 میں لفظ انی نے قیاس ختم کر دیا ہے۔ یہ لفظ آتا ہی یقین کے لیے ہے۔ بات اب قیاسی نہیں ہے کہ نہ جانے کس کی آواز آئی ہے۔ آواز میں انا ہم، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کس قسم کے تختے اقتدار سے انی انا کی آواز آ رہی ہے۔ انا میں تو حاکمیت، جلال اور استبداد کا تصور پیدا ہوتا ہے، اس لیے فوراً کہا ربو کا کہ ڈرنا نہیں، ہم وہ ہیں جو تیری پرورش کے ذمہ دار ہیں، تیری تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ فخلا نہ لائے کا سورہ 20 آیت نمبر 12۔ اپنے جوتے اتار دے۔ کیوں اتار دے؟ انکا بالواد المقدس طوی سورہ 20 آیت نمبر 12۔ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو طوی کی مقدس وادی میں ہے، اس لیے اپنے جوتے اتار دے۔ یہ ترجمہ غلط ہے کیونکہ وادی مقدس نہیں تھی، وہاں تو جنگلی جانور سب گھوما پھرا کرتے تھے، ان سے تو وادی ناپاک نہیں ہوتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں سے وادی ناپاک ہوتی تھی۔ وہی عطا کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اے نبی تجھے عقل کے تجرباتی طریق پر حقائق کی تلاش میں طویل مسافت
مسافتیں طے نہیں کرنی پڑیں گی۔ اب حقائق تجھ پر وحی کے ذریعے خود آشکارا ہوں گے۔ حقائق کی تلاش میں اب لمبی لمبی مسافتیں طے نہیں کرنا پڑیں گی۔ اب تمہاری مسافتوں کو لپیٹ کر مختصر اکانومائز کر دیا گیا ہے۔ المقدس توون کا مفہوم، لفظ توبہ کا مادہ وہی ہے جس سے ہمارے ہاں لفظ طے بولا جاتا ہے۔ ہم طے کو سفر طے کرنے یا کسی چیز کو طے کرنے یعنی سمیٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کہا کہ اب تم منزل پر پہنچ گئے ہو۔ منزل پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انسان جوتیاں ہی اتارا کرتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ سفر طے ہو گیا ہے یا کم از کم آج کا سفر طے ہوا۔ خدا نے اس انداز میں کہا ہے کہ اپنی جوتیاں اتار دو، اب تم منزل پر پہنچ گئے ہو۔ اب رہنمائی تمہیں بغیر کسی تگوتاز کے ملے گی۔ اب تلاش حقیقت میں مزید سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تمہیں علم خداوندی براہ راست ملے گا۔ عقل میں یہ استطاعت ہی نہیں کہ وہ حقیقت کو پا سکے۔ کوئی انسان عقل کی روح سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ جب تک انسان خود اپنی ذات پر، خدا پر، اخروی زندگی پر اور ذرائع رشد و ہدایت پر ایمان نہ لائے تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ یہ تو خدا بتاتا ہے کہ انسانی شعبوں مثلا سماجی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی شعبوں کے لیے فی نفس ہی اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے ایک نبی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تلاش حقیقت میں سرگرداں رہتا ہے۔ سورہ 93 آیت نمبر 7۔ وہ اپنے ماحول سے مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا تو بت پرستی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اسے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ عربی کا ایک لفظ وسن جس کے معنی ہے جمود، اور یہ جمودیت ہی کی وجہ سے اس کا ترجمہ بت کر لیا گیا ہے۔ جمود دراصل معبود کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو پوجنے والے پجاری ہوتے ہیں یہ ان کا ذہنی جمود ہوتا ہے۔ اسی کو وائٹ ہیڈ سن 1861 تا 1974 عیسوی نے کہا کہ مروجہ نظریات پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا بت پرستی ہے۔ نبی کو ایک نظام حیات دے کر بھیجا جاتا تھا جسے وہ اپنے دلائل و براہین سے لوگوں کے سامنے وضاحت کرتا تھا، انہیں سمجھاتا تھا۔ وحی عطا کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب اے نبی تجھے عقل کے تجرباتی طریق پر حقائق کی تلاش میں طویل مسافتیں طے نہیں کرنا پڑیں گی۔ اب حقائق تجھ پر وحی کے ذریعے خود آشکارا ہوں گے۔ جوتیاں اتار دینا ایک استعارہ ہے منزل پر پہنچنے کا۔ اگر وحی کے ذریعے رہنمائی نہ ملتی تو انسان چھوٹی سی عمر میں کے حقائق تلاش کر لیتا۔ کیا ہر شخص کے لیے ممکن تھا کہ وہ تجرباتی طریق سے ان حقیقتوں کو پا سکے؟ یہ تو خدا کی خاص ربوبیت اور رحمت ہے۔ انکا بالواد المقدس طویٰ، سورہ 20 آیت نمبر 12۔ مقدس یا جسے تقدیس کہتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں دور تک چلے جانا، یعنی پروگرام کی تکمیل کے لیے جتنی بھی دور جانا پڑے چلے جانا۔ طوون کے معنی ہیں طویل مسافت کو لپیٹ کر راستے کو بہت مختصر کر دینا۔ کہا یہ گیا ہے کہ عقل کے تجرباتی اور قیاسی طریق کی جگہ اب وحی کا مسافتوں کو سمیٹنے والا راستہ کھول دیا گیا ہے، جہاں حقائق از خود منکشف ہو کر نبی کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ نقدس لکا سورہ 2 آیت نمبر 30 آیا ہے، جس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں ہم تیرے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، اس مقصد کے لیے جتنی دور تک ہمیں جانا پڑے ہم جاتے ہیں، یعنی ناکام نہیں لوٹتے۔ لہذا مقدس لفظ کے معنی ہوتے ہیں دور تک چلے جانا۔ تو انکا بالواد المقدس طوون، تیری لمبی لمبی مسافتوں، وادیوں کو طوون کر دیا گیا ہے، یعنی لپیٹ دیا گیا ہے، سمیٹ دیا ہے، مختصر کر دیا ہے۔ یہ کس لیے لمبی لمبی مسافتیں طے کرنے سے روکا؟ اس لیے اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 13۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے ایک عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، سو جو بات تجھے اس وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہے اسے دل کے کانوں سے سن۔ سورہ 20 آیت نمبر 40-41۔ خدا کا انبیاء کو اپنے لیے منتخب کر لینے کا مفہوم، انا اخترتک، سورہ 20 آیت نمبر 13۔ ہم نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے۔ خدا تو قادر مطلق ہے، اس کو کسی کی مدد کی کیا ضرورت؟ تو پھر اپنے لیے چن لینے کا کیا مطلب ہے؟ خارجی کائنات میں خدا کا حکم از خود جاری و ساری ہے، کیونکہ اشیاء کائنات میں اختیار و ارادہ نہیں ہے، وہ سب محض مجبور ہیں۔ لیکن انسانی دنیا میں خدا کے احکامات از خود جاری و ساری نہیں ہیں، کیونکہ انسان مجبور مخلوق نہیں ہے، اس کو خدا نے اختیار و ارادہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو احکام و قوانین دیے جاتے رہے جو اب قرآن میں محفوظ ہیں، اور قوانین دے کر انسان کو آزاد چھوڑ دیا کہ چاہو تو قبول کر کے ان کے مطابق زندگی بسر کر لو، اور دل نہ چاہے تو اپنے خود ساختہ قوانین کے مطابق زندگی بسر کر لو، تم آزاد ہو۔ انسان کی مجبوری بھی
बता दी कि तुम अपने खुद साख्ता कवानीन के मुताबिक जिंदगी तो बसर कर सकते हो, लेकिन अपने खुद साख्ता कवानीन के मुताबिक अपने अमाल के नताइज कवानीन खुदावंदी के अताअत जैसे बरामद नहीं कर सकते। इस पर तुम्हारा इख्तियार न होगा, नतीजा हमारे कानून के मुताबिक बरामद होगा। इंसानों को अशियाए कायनात से मुख्तलिफ तरीक से रहनुमाई देने का मतलब ये है कि इंसानी दुनिया में काम इंसानों के जरिए ही होंगे। कवानीन तो खुदा के होंगे, लेकिन हाथ रिफाकत इंसानों के होंगे। तुर्कश में तीर तो खुदा के ही होंगे, मगर वो चलेंगे इंसानों की कमान से। मुखालिफिन को जंग में कत्ल करने का हुक्म तो खुदा ही का होगा, लेकिन उनकी गर्दनें कटेंगी तुम्हारी तलवारों से। इंसान और खुदा की बाहमी रफाकत है, जिसकी रूह से इंसानी दुनिया में खुदा के अहकामात के मुताबिक काम होते हैं। इस रफाकत से खुदा का कुछ नहीं संवरता, इंसान का अपना ही संवरता है। उसकी दुनिया व आखिरत की जिंदगी से खौफ व हुज़्न निकल जाता है और इंसानों के जिस्मो ज़ात की नशो नुमा बगैर किसी किस्म के बाहमी टकराव के होती चली जाती है। आयत नंबर 14। इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, बिलाशुबा अल्लाह मैं ही हूँ, मेरे सिवा कायनात में किसी का इक़्तिदार व इख्तियार नहीं कि उसकी महकूमियत इख्तियार की जाए, इसलिए तू मेरे ही कवानीन की महकूमियत इख्तियार कर और मेरे कानून और निजाम को गालिब करने के लिए सलात का निजाम कायम कर। व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, मेरे कानून और निजाम को गालिब करने के लिए सलात का निजाम कायम करो। हमारे यहाँ तो सलात को नमाज ही समझा जाता है, यानी फिरौन बड़ा सरकश हो गया है, जाओ नमाजें पढ़ो तो फिरौन तख्त से उतर जाएगा। खुदा ने नमाजें पढ़ने का प्रोग्राम नहीं दिया था, बल्कि बनी इसराइल को निजात दिलाने का प्रोग्राम मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था, ताकि निजात मिलने के बाद निजाम सलात कायम किया जाए। कहा जा रहा है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा किसी के हुक्म की अतात न करो। और फिर कहा जाता है कि निजाम सलात को ले जिक्री सूरा 20 आयत नंबर 14 के साथ कायम करो। तो फिर देखना पड़ेगा कि अकामत अस्सलात क्या है और जिक्र क्या है। मुलाहिजा फरमाए सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 के तहत। आयत नंबर 15। इन्नस्साअत आतियतुन अकादु उख्फीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ। यकीनन तेरे हाथों एक अजीम इंकलाब रूनुमा होने वाला है। ये इंकलाब दरपर्दा तो पहले से तरतीब पाता चला आ रहा था, अब हम चाहते हैं कि ये उभर कर सामने आ जाए ताकि हर शख्स को उसकी मेहनत का पूरा पूरा बदला मिल सके। लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ सूरा 20 आयत नंबर 15, ताकि हर शख्स को उसकी मेहनत का पूरा पूरा बदला मिल सके। ऊपर मज़कूर अकामत सलात 20-14 को भी मकसूद बेजात नहीं बताया, बल्कि अकामत सलात का मकसद बताया ताकि हर उस शख्स को उसकी मेहनत का पूरा पूरा बदला मिल सके। तो क्या हमारे सलात पढ़ने से हर शख्स को उसकी मेहनत का पूरा पूरा बदल मिल रहा है? दरअसल जिक्र वही कुरान है, यानी इंसानों को जिंदगी बसर करने का ज़ाब्ता हयात के नफाज के लिए हुकूमत की जरूरत होती है। दूसरी बात ये कि सलात पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि सलात को यानी निजाम खुदाबंदी को कायम करने के लिए कहा गया है। बिलफेल और बिलकुव्वत अकामत सलात यानी निजाम खुदाबंदी के क़याम से कबल सलात की सूरत। इस आयत में कुरान ने इन साता आते या तो सूरा 20 आयत 15 इनकलाब आने वाला है कहकर अस्सलाता ले जिक्री सूरा 20 आयत 14 की तशरीह कर दी। इनकलाब रातों रात नमूदार नहीं हुआ करता, वो तो मुद्दत से जेर जमीन मख्फी तौर पर तरतीब पा रहा होता है। खुदा ने कहा यह है कि उस मख्फी इनकलाब के उभरने का वक्त आ चुका है। इनकलाब बर्पा करने के लिए जिद्दोजहद करना होती है, नमाजें पढ़ने से इनकलाब नहीं आया करता। खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले दिन ही बता दिया कि फिरौन की जड़ कटने के बाद वह अक़िमिस सलाता ले जिक्री सूरा 20 आयत 14 करना, लिहाजा उसकी तैयारी कर। तैयारी में यह है कि वही को लोगों तक पहुंचा, उसको दलाइलो बराहीन से लोगों को समझा। जो लोग वही की तालीम को समझकर तस्लीम कर लें, उनको एक जमायत की शक्ल में जमा कर पैरोकारों के जिम्मा लगाओ कि जो बात तुम समझ चुके हो उसको दूसरों को भी समझाओ। इस मरहले में जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त करो, किसी पर हाथ ना उठाओ। लोगों को समझाओ कि जिस कदर नेमाए खुदाबंदी हैं वो खुदा की अता करदा हैं, लिहाजा उन पर हक के मलकियत भी खुदा का तस्लीम करो और नेमाए खुदाबंदी और अपनी मेहनत के माहासिल को खुदा ही के कवानीन के मुताबिक सर्फ करो। इस तरह अफराद में से मफाद ख्वाहिश का जज्बा मिट जाएगा। मफाद ख्वाहिश का जज्बा खत्म हो जाना ही इस्लामी निजाम की असल
بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس طرح ایک محدود سا معاشرہ نشو و نما کے لیے ایک دوسرے کا خیال رکھے گا، ان میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے جذبے کو دیکھ کر دوسرے پسماندہ لوگ بھی جماعت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ وحی کی تعلیم کے لیے اعلانیہ ممکن نہ ہو تو خفیہ طور پہ صلاح یعنی نظام کے قیام کے لیے خفیہ مشاورت کے اجتماعات منعقد کرنا ہوں گے۔ جو لوگ اس آنے والے انقلاب پر یقین نہ رکھیں اور صرف اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگ رہے ہیں، ان سے بچنا، ورنہ یہ اپنے ساتھ تیری تباہی کا بھی موجب بن جائیں گے۔ سورہ 20 آیت نمبر 16۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیروکاروں کے دل میں نظام صلاح کے سربراہ کے لیے اتباع دل میں اچھی طرح رچ بس گئی ہو، تو ایسے عبوری طور میں یہ اقامت الصلاۃ کے اقدامات ہوں گے۔ آیت نمبر 16۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ اور جو لوگ اس آنے والے انقلاب پر یقین نہ رکھیں اور صرف اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگے رہیں، ان سے بچنا، ورنہ یہ اپنے ساتھ تیری تباہی کا بھی موجب بن جائیں گے۔ چند آیات کا مروجہ ترجمہ ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سورہ 20 آیت نمبر 17۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، یہ میری لاٹھی ہے۔ سورہ 20 آیت نمبر 18۔ ہم نے ترجمہ کیا ہے، یاد رکھ تیرے ہاتھوں میں ایک عظیم انقلاب آنے والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مخفی طور پر ترتیب پاتا انقلاب اب ابھر کر محسوس طور پر سامنے آ جائے۔ سورہ 20 آیت نمبر 15۔ سوال یہ ہے کہ یہ انقلاب کس مقصد کے لیے آئے گا؟ فرمایا تاکہ ہر فرد کو اس کی محنت کا پورا صلہ مل جائے، کوئی اور نہ ہڑپ کر لے۔ سورہ 20 آیت نمبر 15۔ ایسے عظیم انقلاب کی بات ہو رہی ہے جس میں ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا صلہ مل جائے، کوئی اور نہ ہڑپ کر جائے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف؟ کیا انقلاب لانے کے لیے یوں بات ہوگی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سورہ 20 آیت نمبر 17۔ کیا خدا کو معلوم نہ تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ عمومی ترجمے کے حساب سے جتنا پوچھا گیا تھا وہ بتا دیا گیا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ سورہ 20 آیت نمبر 18۔ جواب کافی تھا۔ پھر بغیر کسی مزید سوال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے فوائد گنوانے شروع کیے کہ میں اس سے سہارا لے کر کھڑا ہوا کرتا ہوں۔ سورہ 20 آیت نمبر 18۔ پھر آگے کہا، میں اس لاٹھی سے اپنی بھیڑ بکریوں کو ہانکا کرتا ہوں۔ سورہ 20 آیت نمبر 18۔ آیت نمبر 17۔ وما تلك بيمينك يا موسى۔ اور ندائے غیب نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، غور کر کے بتاؤ کہ ہمارے احکام کو تم نے کیسا پایا۔ اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلکا بیمینک یا موسیٰ۔ سورہ 20 آیت نمبر 17۔ یمین، یمن کا مادہ روپ، یہ میم نون ہے۔ عربوں کے ہاں اس لفظ کے اندر قوت اور سعادت دونوں آ جاتے ہیں۔ عرب دائیں ہاتھ کو یمین کہتے ہیں۔ دائیں ہاتھ میں برکت کا پہلو بھی ہوتا ہے اور قوت اور زور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو کچھ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اس میں دونوں پہلو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے قوت، سعادت اور برکت، جبکہ مخالفین کے لیے تباہی کا سامان تھا۔ اسی لیے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ، یہ جو تجھے ہماری طرف سے ہدایات، احکامات اور قوانین عطا ہوئے ہیں، ان کی قوت، برکت، سعادت اور زور کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ مجازی معنی ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیے ہیں، عربی لغات ان معانی پر صادق کرتی ہیں۔ خدا نے کہا تھا کہ ان ہدایات و قوانین اور انقلابی پروگرام کو قوت اور برکات و سعادت کی روشنی میں سمجھو اور غور و فکر کرنے کے بعد بتاؤ کہ میرے عطیہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ آیت نمبر 18۔ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بار الہ، یہ احکام میرے لیے سفر زندگی میں بہت بڑا سہارا ہے۔ میں اب انہی کے آسرے سے چلوں گا اور ہر مشکل مقام پر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھوں گا تاکہ میرا قدم کہیں نہ پھسلے۔ انہی کے ذریعے اب میں اپنے ریوڑ بنی اسرائیل کو جھنجھوڑوں گا اور ان کے جمود کو حرکت و عمل پر ابھاروں گا۔ ان کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی ان سے بصیرت و رہنمائی حاصل کروں گا۔ کہا، میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ کالا ہے یا عصایا، سورہ 20 آیت نمبر 18۔ عصا کا مادہ عین صاد واو ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہے ہاتھوں کی انگلیوں کا یوں اکٹھا ہو جانا کہ وہ کسی شے کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ لہٰذا کسی شے کو اجتماعی طور پر مضبوطی سے پکڑ لینے کو عصا کہتے ہیں۔ یہ عصا کے بنیادی معنی ہوتے ہیں۔ لاٹھی کو بھی عصا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو انگلیوں کو اکٹھا کر کے پکڑا جاتا ہے، ورنہ صرف لاٹھی کے معنوں میں یہ لفظ نہیں آتا۔ اس کو انگلیوں کی گرفت کے اعتبار سے عصا کہا جاتا ہے۔ عصا کے بنیادی معنی اس طاقت اور قوت کے ہوتے ہیں جو گرفت میں آ
آ जाए। जो ताकत और कुव्वत गिरफ्त में हो, कानून के सवाहिल में हो, वो तो तामीरी पहलू लिए हुए होती है, लेकिन जो कुव्वत और ताकत सरकश हो जाए, कानून के सवाहिल से बाहर निकल जाए, तो फिर वो इतहा बन जाती है। लेकिन अगर ताकत और कुव्वत गिरफ्त में रहे तो वही ताकत और कुव्वत सहारे के लिए आसा होती है। फिरौन की ताकत और कुव्वत सरकशी की वजह से, सवाहिल के अंदर न होने की वजह से इंसानियत के लिए इतहा बनी हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इस आसा यानी ताकत और कुव्वत को मुहकम तौर पर पकड़ूंगा। असा का लफ्ज तो हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप बेटे को असाए पीरी कहते हैं तो ये नहीं होता कि वो लाठी की तरह आपको लिए लिए फिरता है। असाए पीरी तो वो सहारा होता है, वो कुव्वत होती है जो बढ़ापे में सहारा बनता है। कुव्वत नाफिजा ना हो तो वाज करना बेकार साबित होता है। असा के तो मानी ही कुव्वत के होते हैं, इसलिए अल असा इज्तिमाइयत की वजह से जमायत को भी कहते हैं। असौतुल कौमा के मानी है मैंने कौम को जमा कर लिया, और शक्ल असा के मानी है जमायत में इख्तलाफ पैदा कर देना। लाठी यानी असा को तो हमारे यहाँ मुहावरे में कुव्वत, ताकत और रोबो दबदबा में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसमें कुव्वत और ताकत हो उसी का रोब दाब, इज्जत और मर्तबा और जाहो जलाल होता है। हम असा लाठी को उर्दू में मजाजी मानी में इस्तेमाल करते हैं तो अरबी मुबीन में असा के मजाजी मानी क्यों नहीं ले सकते। अतवक्कउ अलैहा, इन्हीं कवानीनों हदायत के आसरे पर चलूंगा। अब जिंदगी भर मैं इसी के सहारे पर जीऊंगा और उसी के सहारे से चलूंगा। ऐ खुदा, ये तूने बहुत बड़ा सहारा दे दिया। जब एक नबी खुदा से वही लेता है तो फिर इसको लेकर लोगों की तरफ आता है ताकि दुनिया में इनकलाब बर्पा करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो कुछ मिला था वो उसके जाती इस्तेमाल और जाती फायदे के लिए नहीं मिला था, वो तो पिसी हुई इंसानियत के लिए, वो इनकलाब लाने के लिए मिला था जिसमें हर शख्स को उसकी कमाई का पूरा हिस्सा मिल जाए, कोई दूसरा किसी की मेहनत के महासिल को हड़प न कर जाए। सूरह 20 आयत नंबर 15। सिर्फ अकल की रूह से जो मिलता है वो अपने लिए होता है, और जो कुछ वही की रूह से मिलता है वो इंसानियत की मुनफाअत के लिए होता है। यह है फर्क अकल और वही का। वाअहिशो बिहा अला गनमी, सूरह 20 आयत नंबर 18। कुरान तलमीहात के अंदाज में बातें करता चला जाता है। गनमी ये एक तलमीह है जिससे राई और रैयत यानी रियाया का ताल्लुक नजरों के सामने आ जाता है। मेरी भेड़ों से मुराद कौम बनी इसराइल है। भेड़ बकरियों के लिए दरख्त के पत्ते झाड़ने की बात नहीं की। पहले अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी कौम की तरफ आते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि मैं बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ों की तरफ आया हूँ, तो भेड़ों से मुराद है खुद कौम बनी इसराइल। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मालूम है कि बनी इसराइल जुमूदो तातुल का शिकार है, इसमें हिस्सो हरकत नहीं रही, इसमें जद्दोजहद सलाहियत नहीं रही। मैं इस प्रोग्राम के जरिए इस मुर्दा कौम को झंझोड़ कर उनमें असर नो जिंदगी बेदार कर दूंगा। वलैया फीहा मारिबो उखरा, सूरह 20 आयत नंबर 18। इसके अलावा जो भी मामलात जिंदगी मेरे सामने आएंगे मैं इन कवानीनों हदायत से बसीरत और रहनुमाई हासिल करूंगा, और जिस किस्म के भी मौके सामने आएंगे इन कवानीनों हदायत की रोशनी में अमल करूंगा। यूं समझो कि निदाए गैब ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम तुम बिल्कुल सही समझे हो। ये थी अजीम इनकलाब के सिलसिले में खुदा और रसूल की गुफ्तगू। आयत नंबर 19। قال ألقها يا موسى, हुक्म हुआ कि तुमने ठीक समझा है, अब तुम इन कवानीनों हदायत को लोगों के सामने पेश करो। अलकहा इसके मानी है जाओ अब उसे दूसरों के सामने पेश करो, उनको अपने पास मत रखो। आयत 20। فألقاها فإذا هي حية تسعى, अहकाम की रोशनी में दरपेश मुहिम पर गौर किया तो उसे अंदाजा हुआ कि इन अहकाम को लोगों के सामने पेश करना आसान काम नहीं। उसने ऐसा महसूस किया कि वो ज़ाब्ता अहकाम गोया एक अजदहा है जो बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। अहकाम ही असा थे और अहकाम के असरात ही अजदहा थे। फालकाहा फाइजा हिया हय्यतुन तसा, सूरह 20 आयत नंबर 20। यहाँ लफ्ज हय्यतुन आया है, हयात ही से इसका मादा है और जिंदगी उसके मानी है। हर वो शय जो नशो नुमा पाती हो, हरकत करती हो, वो जिंदा अशिया में शुमार होती है। लिहाजा जिंदगी की अलामत नशो नुमा के अलावा सुकड़ना या हरकत करना भी होता है। अगर किसी जानदार चीज को छेड़ा जाए यानी इसमें ये एहसास पैदा किया जाए कि कोई खतरा है या उसमें इज़्तिराब पैदा करना मकसूद है तो रद्द-ए-अमल में उसकी जिंदगी की अलामत सुकड़ना या हरकत करना होता है। खतरे के वक्त जिंदा शय सुकड़ेगी या हरकत करेगी। अगर सांप भी चुपके से बैठा हुआ हो और जरा तिनका उसकी तरफ करो, वो या तो सुकड़ेगा या हमलावर होगा। आराम से बैठी चूंटी के सामने भी जरा सा तिनका करो तो वो भागती है।
सांप के सुकड़ने या हरकत करने से अरबों ने जिंदगी हयात का मफहूम लिया। इसी लफ्ज से हया भी है। एक हयादार खातून को अगर छेड़ा जाए तो खातून का पहला रद्द-ए-अमल सुकड़ना होता है। जो औरत छेड़ने से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर न करे तो वो हयादार खातून की नहीं होती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब प्रोग्राम पर सरसरी सा गौर किया तो यूं नजर आया कि सुकून है, लेकिन बाद में जब इनकलाबी प्रोग्राम पर गहराई से गौर किया तो महसूस हुआ कि ये तो हरकतों इज़्तिराब पैदा करने वाला अजदहा है जो इधर उधर भाग उठा है। और फिरौन के दरबार में हुआ भी यही कि खलबली मच गई। वहाँ तूफान बर्पा हो गया था। पकड़ लो, पकड़ियो, दौड़ियो, मारियो की सदाएं गूंज उठी थीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने अपना इनकलाबी प्रोग्राम पेश किया तो फिरौन, उसके वज़रा, उसकी काबीना और हामान का लाव लश्कर सारे तड़प उठे थे। इनमें इज़्तिराबो हिजान पैदा हो गया था। फिरौन समझ गया और कहा, ये तो हमारी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए आया है, ये तुम्हें मिस्र से निकाल देने के लिए आया है, ये यहाँ एक नया निजाम मुसल्लत करने के लिए आया है। लाठी को अजदहा बना देने से तो ये तासर पैदा नहीं होता। आयत नंबर 21। قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान दिलाया और कहा कि इस ख्याल से मत घबराओ, इन अहकाम को मजबूती से थामे रखो। तुमने इन अहकाम की जो मुनफात सूरह 20 आयत नंबर 18 गिनवाई थी, हम उन्हें वैसा ही बना देंगे, यानी ये तुम्हारे लिए सहारा और बातिल की तबाही के लिए अजदहा साबित होंगे। काला खुज़हा सूरह 20 आयत नंबर 21। खुज़हा के मानी पकड़ लेना ही नहीं बल्कि उसे इख्तियार कर लेना, इस पर अमल पैरा हो जाना भी होता है। कहा कि अमल पैरा हो जाओ। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा है, कौम बनी इस्राइल है जिसे झंझोड़ के अभी जगाना है। जो कौम भी महकूमी पर मुतमईन होकर बैठ गई हो उसे माइल बे हरकत करना बड़ा मुश्किल होता है। माइल बे फसाद करना तो बड़ा आसान होता है, अमादा बे इनकलाब करना बड़ा मुश्किल है। ज़हनी इनकलाब तो गैर महसूस, गैर मरई और गैर शऊरी तौर पर बतदरीज आता है, जबकि नताइज फौरन देखने वाले शॉर्टकट चाहते हैं, इसलिए वो दिल बर्दाश्ता और मायूस हो जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मुखालिफ कुव्वतें इतनी बड़ी थीं और अपनी कौम महकूम और जुर्रत और शजाअत से महरूम। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एहसास तो पैदा हुआ होगा कि प्रोग्राम बहुत बड़ा है, कुछ सहमे और डरे भी होंगे। कहा वला तखफ सूरह 20 आयत नंबर 21। डरने की बात नहीं है, इन अहकाम व ज़वाबित को मजबूती से थाम लो। सनुईदुहा सीरतहल ऊला सूरह 20 आयत नंबर 21। तुमने इन अहकामात व कवानीन के जो फवाइद बनवाए थे सूरह 20 आयत नंबर 18, हम उनको तुम्हारे लिए वैसा ही बना देंगे। लाठी को सांप बनाने से तो लाठी की सूरत ही बदलती है। खुदा ने सूरतहा तो नहीं कहा है कि लाठी की सूरत बदल गई। कुरान ने तो सीरतहा सूरह 20 आयत नंबर 21 कहा है, यानी हम कवानीन व अहकाम की वही सीरत बना देंगे जो तुमने बताई थी सूरह 20 आयत नंबर 18। सीरत के अल्फाज से मालूम हुआ कि कोई सीरत की तब्दीली की बात है। कहा ला तखफ सूरह 20 आयत नंबर 21। डरो नहीं, ये अहकाम कवानीन जो तुम्हें असरात में अजदहा की मानंद लगे उनकी सीरत को तब्दील करके तुम्हारे लिए वैसा ही कर देंगे जैसे तुम्हें पहली बार महसूस हुए थे सूरह 20 आयत नंबर 18। ये अहकाम खुदाबंदी की रविश, रफ्तार, तौर तरीक, हेयत, हालत और सीरत ही तो है जो बातिल के लिए अजदहा की तरह हलाकत आफरीन साबित हुए। मजहबी पेशवाइयत सूरत को तो नहीं बदलती, अलबत्ता अहकाम कवानीन की सीरत को जरूर बदल देती है। ये नमाज, ये रोजे, ये हज वगैरह की सूरतें तो वही हैं, लेकिन उनमें सीरत यानी रूह वो नहीं रही है। इब्लीस को भी मालूम है कि अगर सूरत बदलने की बात की तो कोई नहीं मानेगा। उसका हरबा ये होता है कि दीन के अरकान की सूरत तो वही बरकरार रखता है, लेकिन उनकी सीरत यानी रूह बदल देता है। दूसरा मफहूम ये भी हो सकता है कि साबका अक़वाम और हमने अंबिया के लाए हुए पैगाम की सीरत बदली थी और बदल दी है। कहा कि हम इस इनकलाब के जरिए फिरौनी निजाम की सीरत ही बदल देंगे जिसमें हर शख्स को उसकी मेहनत का सिला पूरा पूरा मिल जाएगा सूरह 20 आयत नंबर 15। यानी फिरौनी निजाम से साबिका अंबिया की असल तालीम के मुताबिक नताइज निकलेंगे। सीरतहल ऊला सूरह 20 आयत नंबर 21। पहली जैसी सीरत या पहले जैसे नताइज निकलेंगे। लुग़वी मानी लाठी के हुकूमत होती, अकामत इस्सलातो, अज़्ज़कात और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए हुकूमत की कुव्वत सूरह 22 आयत नंबर 41। यानी मजाजी लाठी की जरूरत होती है। एक फर्द के इक़्तिदार का तख्ता उखाड़ कर दूसरे का इक़्तिदार कायम हो जाना तो इनकलाब नहीं कहलाता। इनकलाब में सूरत तो वही होती है, लेकिन सूरत की सीरत बदल जाती है। बाज औकात थोड़ी बहुत इनकलाब के मफाद में सूरत भी बदलनी पड़ती है, लेकिन इनकलाब का सारा जोर निजाम की सीरत बदलने पर ही होता है। कुव्वत के साथ मुकाबला करना और हाथों से मुल्क भी छीन लेना और इक़्तिदार
تلوار اپنے ہاتھ میں لینا تو تنذیر ہے، جبکہ انبیاء تو مبشر بھی ہوتے تھے۔ انقلاب لانا زندگی کے خوشگوار پہلوؤں کو سامنے لانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک نبی زندگی میں جتنی بھی ظلمات کی تاریکیاں ہوتی ہیں وہ انہیں قندیل آسمانی کی روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کتاب کو ضیاء سورہ 21 آیت نمبر 48 کہا ہے۔ آیت نمبر 22، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى۔ اس موم میں پریشان ہونے کی بجائے نہایت اطمینان و سکون اور کامل دل جمعی سے تو اپنی دعوت کو واضح اور روشن دلائل کے ساتھ پیش کرتا چلا جا۔ تو مشکلات سے محفوظ انداز میں باہر نکلائے گا۔ تیری یہ کامیابی تیری دعوت کی دوسری نشانی ہوگی۔ ید بیضاء کا مفہوم، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء۔ سورہ 20 آیت نمبر 22۔ یہ جو آیت سورہ 21 آیت نمبر 48 میں ضیاء کا لفظ آیا ہے تو بیضاء اور ضیاء دونوں کا مادہ ایک ہے۔ دشمن کی تباہی مقصود بے ذات نہیں ہوتی، یہ تو ذریعہ ہے ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دشمن کی تباہی، یعنی پہلا مرحلہ لا الہ کا ہوتا ہے جو بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تیرے ہاتھوں سے وہ روشنی پھیلے گی جو چھائی ہوئی تاریکیوں کو دور کر دے گی۔ اس لیے اے موسیٰ، قوت کے زور پر تم یہ انقلاب لاؤ، دشمن کو تباہ کرو اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالو۔ اب اس کو چھپا نہیں رہنا چاہیے۔ ید بیضاء تو نکھر کے باہر آتا ہے، اس نے تو ساری دنیا کو روشن کرنا ہوتا ہے۔ اب اگلی منزل اے موسیٰ یہ ہوگی تمہاری جماعت کے تمکن اور سرفرازی کی وجہ سے یہ زمین خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ غلط نظام کی جگہ پھر خدائی نظام ہوگا جو غیر سوئے سورہ 20 آیت 22 ہوگا، یعنی اس نظام میں کوئی نقص نہ ہوگا۔ موجودہ نظام کی تمام برائیاں حسنات میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے احکامات ہوتے کس لیے ہیں۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری طرف اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے لے تخرج الناس من الظلمات الی النور سورہ 14 آیت نمبر 1، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ یہ ہے کتاب کا مقصد۔ زیر غور آیت میں ہے تخرج بیضاء من غیر سوء سورہ 20 آیت نمبر 22، تو لوگوں کو روشن اور ہر قسم کے نقص سے پاک نظام کی طرف لے آئے۔ سورہ 14 آیت نمبر 1 سے کچھ تھوڑا آگے ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ضابطۂ قوانین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور روشنی کی طرف لے آئے۔ سورہ 14 آیت نمبر 5، یعنی وہ بنی اسرائیل کو موت کی طرف دھکیلنے والی تاریکیوں سے نکال کر زندگی بخش روشنی میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہر نبی اپنی قوم کی طرف ہی آتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمثیلی انداز میں کہا، میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا ہوں۔ وہ اپنے مبلغین کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تو ان سے کہتے یاد رکھو بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف جانا، غیر بنی اسرائیل کے ہاں نہ جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ قومی نبی تھا اس لیے کہا تاکہ تو اپنی قوم کو ظلمات سے نور میں لے آئے۔ سورہ 14 آیت نمبر 5۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں تو کہا اس کتاب کو تیری طرف اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کے ذریعے تو تمام انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ سورہ 14 آیت نمبر 1۔ زمہ جناح کا عن الناس کے معنی ہے لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اپنا پہلو ان کے لیے نرم رکھو۔ لغت تاج العروج کے مطابق خوف کی حالت میں مضطرب و متردد مت ہو، یعنی پڑپڑاؤ نہیں بلکہ اس طرح اطمینان سے رہو جس طرح پرندہ حالت امن میں اپنے بازو سمیٹ کر بیٹھتا ہے۔ الجناح جمع ہے اجنحتن کی اور معنی ہے ہاتھ، بازو، بغل، پہلو، نیز جس کا اطلاق خود نفس شے پر بھی ہوتا ہے۔ انا فی جناحہ، میں اس کے سائے اور عافیت میں ہوں۔ الید ہاتھ کو کہتے ہیں مگر مجازی انداز میں یہ جاہ اور وقار، قوت و اقتدار، غلبہ و تسلط، ملکیت و مددگار، امداد اور فریاد رسی، احسان و انعام، حفاظت و سیانت، حذاقت و مہارت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری طرف الید ندامت و شرمندگی، ذلت کے لیے بھی آتا ہے۔ الید البیضاء وہ حجت جس پر دلیل و برہان قائم ہو، یعنی روشن دلیل۔ نیز وہ ہاتھ جو کسی کو کچھ دے کر احسان نہ جتائے، جو بلا سوال دے۔ اس آیت میں ید بیضاء کے معنی ہے روشن اور واضح دلائل، تو مفہوم ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا، آخرکار ایسا نظام قائم ہو جائے گا جس میں کوئی نقص نہ ہوگا، کیونکہ بات انقلاب کی چلی آ رہی ہے۔ آیت نمبر 23۔ لنريك من آياتنا الكبرى
یہ احکام اور پروگرام تجھے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تجھے دکھا دیں کہ ان کے ذریعے کتنا بڑا انقلاب عظیم رونما ہو جاتا ہے۔ سورہ نواسی آیت نمبر 20۔ قوانین خداوندی کے محسوس نتائج آیات الکبریٰ بالفعل و بالقوت نظام میں برآمد ہوتے ہیں۔ لنريك من آياتنا الكبرى سورہ 20 آیت نمبر 23۔ یہ احکام ہم نے تجھے اس لیے دیے ہیں تاکہ تجھے آنکھوں سے دکھائیں کہ ان احکامات پر عمل درآمد کرنے سے کتنا بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے یہ ساری تعلیم، یہ تربیت، یہ ابتدائی مراحل، یہ تمہیدات، یہ نظام کا الٹنا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو احکام و قوانین پر عمل درآمد کرنے سے ابھرنے والی عظیم نشانیاں دکھائیں اور بتائیں کہ ہمارے پروگرام کے مطابق جب معاشرہ قائم ہوتا ہے تو ایک طرف تو وہ کتنے خوشگوار نتائج برآمد کرتا ہے، تو دوسری طرف کس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے جو دوسروں کے حقوق کو غصب کر کے انسانیت پر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ پروگرام پر چلنے والوں کے لیے خوشگواری تو پروگرام کا ایک حصہ ہے، جبکہ مخالفین کی تباہی نظام کا دوسرا حصہ ہے۔ ان دونوں حصوں کی تکمیل کے بعد کہیں جا کر خدا کا نظام دنیا کے لیے وجہ ہزار حمد و ستائش بنتا ہے۔ سورہ 6 آیت 45۔ نظام خداوندی مستحق حمد و ستائش میں سے اس لیے نہیں ہوتا کہ ظالم کی جڑ کٹ گئی، بلکہ اس لیے سزاوار حمد و ستائش ہوتا ہے کہ ظالموں کی جڑ کٹ جانا ہزاروں، لاکھوں اور آج تو کروڑوں انسانوں کی زندگی کا باعث بنتا ہے۔ مکہ میں ناسازگار حالات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سامنے احکام و قوانین خداوندی کے مؤثر نتائج آیات الکبریٰ ابھر کر سامنے نہیں آ سکتے تھے۔ اس لیے خدا نے مکی دور میں اپنے احکام و قوانین نازل ہی نہ کیے، کیونکہ مکہ میں قوانین کے نتائج برآمد ہونے والا ماحول ہی نہیں تھا، دین کو غلبہ حاصل نہ تھا۔ احکام و قوانین کے محسوس نتائج آیات کی حقیقت دکھانے کے لیے خدا راتوں رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرا کے لے گیا تاکہ وہاں کے سازگار اور بابرکت ماحول میں اپنی آیات یعنی قوانین پر عمل کرنے کے محسوس نتائج دکھائے۔ سورہ 17 آیت نمبر 1۔ قوانین پر عمل درآمد کرنے سے دونوں پہلو، نمبر 1 خوشگواری اور نمبر 2 ظالموں کی جڑ کٹ جانا، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مدینہ کی سرزمین اور اس کے ماحول کو خدا نے اسی لیے بابرکت کہا ہے کہ وہاں قوانین پر عمل درآمد ہو سکتا تھا اور قوانین کے محسوس نتائج نکل سکتے تھے اور نکلے بھی تھے۔ اس آیت میں کہا گیا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، سورہ 20 آیت نمبر 23۔ اے موسیٰ علیہ السلام، انقلاب کے کامیاب ہو جانے کے بعد ہم تمہیں اپنے احکام و قوانین پر عمل درآمد کرنے کے ابھرتے نتائج دکھائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 1 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات یعنی نظام خداوندی کے نتائج دکھانے کی بات کی ہے، اور اگلی ہی آیت میں کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ضابطۂ ہدایت عطا کیا تھا۔ سورہ 17 آیت نمبر 2۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اے موسیٰ، مراد اس سے یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صرف تمہیں اپنی آیات کے نتائج دکھانے کے لیے مدینے نہیں لے گئے، بلکہ اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یعنی قوانین پر عمل درآمد کے خوشگوار اور تباہ کن نتائج کو آنکھوں سے دکھایا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔